बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ और आपसे सबसे पहले मैं हर बार दरख्वास्त करता हूँ अलग न्यूज़ के लिए, वो दरख्वास्त आपसे एक बार फिर। और यहाँ अब जो इस वक्त सूरत हाल हमारे सामने है ताज़ा तरीन ख़बर की शक्ल में, वो ताज़ा तरीन ख़बर भी 2 हफ्ते पुरानी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब वफाकी हुकूमत की जानिब से, जो निगरां वफाकी हुकूमत है, उसकी जानिब से बता दिया गया है कि ट्रायल शुरू हो गए हैं। अब ये जो बताया गया है, इसको अगर आप उर्दू अखबारात में देखें पाकिस्तान के, तो ये किस अंदाज में है इसकी बात करते हैं। डॉन ने इसकी जो खबर लगाई है वो किस अंदाज में इसकी बात करते हैं, इसमें हुआ क्या है। और एक बहुत सीनियर, बहुत अच्छे माहिर कानून जो हैं, उन्होंने इस सूरत हाल के बारे में क्या कहा है, ये भी मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। उसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं और वापस आने के बाद दिमाग भी वापस आ गए हैं, इसकी भी बात करते हैं। और साथ ही कल जलसे के बाद इस वीडियो में मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि एक अहम शख्सियत जो है वो कल जलसे के बाद एक इंतहाई अफसोसनाक हादसे से दो चार हो गई है, उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो मामला है ना कि सिविलियंस का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल, फौजी अदालतों में ट्रायल, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था। और चैलेंज करने वाले कौन थे? मिस्टर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस इमरान अहमद खान नियाजी साहब, जो अदालत में लिखा गया उसके मुताबिक। तो अब इस केस में हुआ क्या है, देखिए। इसको पाकिस्तान के उर्दू अखबारात ने जब रिपोर्ट किया, तो उर्दू अखबारात जो हैं वो कहते हैं पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो गया है। और ये कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस न्यूज से मैं आपको बता रहा हूँ, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू होने से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुतफर्रिक दरखास्त में आगाह कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने मुतफर्रिक दरखास्त में बताया कि 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए गए। ज़ेर हिरासत अफराद के मफाद को मद्देनजर रखते हुए ट्रायल किया जा रहा है। ज़ेर हिरासत अफराद के मफाद को मद्देनजर रखते हुए ट्रायल किया जा रहा है। और जो फौजी अदालतों में ट्रायल में कसूरवार साबित ना हुआ वो बरी हो जाएगा। जाहिर है, वैसे ये आम अदालतों में भी ऐसे ही होता है। मुतफर्रिक दरखास्त के मुताबिक फौजी अदालतों में होने वाला ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की अदालत ने इस मामले में क्या किया था, उन्होंने कहा था अटॉर्नी जनरल को कि बताए बगैर शुरू ना किया जाए। ये याद रखिएगा जुमला, बताए बगैर शुरू ना किया जाए। तो फौजी अदालतों में ट्रायल के बाद जो कसूरवार साबित होगा उनको मामूली सजाएं होंगी। इसका बहुत अहम पॉइंट है। ये वफाकी हुकूमत बता रही है कि फौजी अदालतों से ये बताया गया है कि जो कसूरवार साबित होगा उनको मामूली सजाएं होंगी, जबकि 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्विस जो अफराद जुर्म के मुताबिक कैद काट चुके उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। 9 मई के बाद 9 जून, 9 जुलाई, 9 अगस्त, 9 सितंबर, 9 अक्टूबर, 5 महीने हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऐसी सजाएं भी हो सकती हैं जो शायद 6 महीने से कम हो। यानी जब तक ये ट्रायल मुकम्मल होगा, अगले महीने 9 नवंबर के आसपास तक, तब तक शायद किसी शख्स को ये कहा जाएगा ठीक है, आप इतने दिन कैद रह लिए, ट्रायल में आपकी 6 महीने की सज़ा बनती थी, काट चुके, अब आप जाइए। ये मुमकिन है, ये पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है। फौजी ट्रायल के बाद सज़ा याफ्ता कानून के मुताबिक सज़ाओं के खिलाफ मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकेंगे। जाहिर है कि इससे फिर आगे आके सिविलियन अदालतों में इसके खिलाफ अपील हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 अगस्त के हुक्मनामे की रोशनी में अदालत को ट्रायल के आगाज से मुत्तला किया जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, बंदयाल साहब तब नहीं गए थे, तब कहा था कि बताए बगैर शुरू ना की जाए। अब मैंने आपसे कहा था कंपैरिजन है डॉन अखबार का और उर्दू अखबारात का। डॉन ने लिखा है ट्रायल्स हैव बिगन, यानी वो पहले ही शुरू हो चुके हैं, वो ऑलरेडी बिगन। तो डॉन ये बता रहा है हमें। और जो हमारे उर्दू अखबारात हैं वो भले हमें तस्वीर दिखा रहा है एक्सप्रेस न्यूज़ कि एक जर्नैल के ओहदे के उस रैंक के ऑफिसर का कैप है और उसके नीचे वो जो अदालत में जज का ऑर्डर करता हुआ हथौड़ा है वो मौजूद है। तो इंसाफ उसके नीचे मौजूद है। लेकिन बहरहाल ये उर्दू अखबारात नहीं बता रहे। यहाँ पता ये चल रहा है कि ये शुरू किया जा चुका है। फौजी तहवील में लिए गए अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान साहब जो हैं, उनके वकील शेर अफजल मरवत साहब ने यह कहा था कि इमरान खान साहब का भी
فیصل آباد کا جو معاملہ ہے اس میں فوجی عدالت میں ٹرائل شروع کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے. محسن نقوی ابھی جب گئے تھے فیصل آباد کے دورے پر تو فیصل آباد میں پولیس چیف نے انہیں اس حوالے سے بتایا تھا. یہ شیر افضل بروت صاحب کا دعویٰ ہے, انہوں نے یہ بات کی تھی. آگے میں آپ کو بتاؤں, اس میں کہا گیا کہ گرفتار افراد GHQ راولپنڈی کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں حملے میں ملوث ہیں. گرفتار افراد PF بیس میاں والی اور ISI سول لائنز فیصل آباد پر حملے میں ملوث ہیں. گرفتار افراد حمزہ کیمپ, بنو کیمپ اور گجرانوالہ کیمپ پر حملے میں ملوث ہونے پر تحویل میں ہیں. اب سپریم کورٹ میں جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ ہے سویلینز کے, اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے کل. یہ سماعت مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کر رہا ہے. ان میں مسٹر جسٹس منیب اختر ہیں, مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں, مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اس میں شامل ہیں. تو یہ اس کی تفصیلات ہیں. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا, ایک سینئر ماہر قانون میاں علی اشفاق صاحب, عمران ریاض کے وکیل, یہ میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں یہ چونکہ اداروں کے کیسز بھی کئی جگہوں پر لڑ چکے ہیں اور افراد کے اداروں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں بھی کئی دفعہ کیسز لڑ چکے ہیں, تو یہ بہت زیادہ باخبر ہیں ان معاملات سے بھی. اور میاں علی اشفاق جو ہے اس پر گرپ بھی اپنی بڑی اچھی رکھتے ہیں. میاں علی اشفاق صاحب ٹویٹ کر کے کہتے ہیں, لاہور میں 9 مئی کے بدقسمت واقعے کے سلسلے میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی انتہائی تیزی کے ساتھ کارروائیاں پچھلے 2 ہفتے سے چل رہی ہیں, جن میں چند بدقسمت ملزمان کا ٹرائل مکمل بھی ہو چکا ہے. ابھی بڑا امپورٹنٹ ہے, چند افراد کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے, سپریم کورٹ کو اب بتایا جا رہا ہے, لیکن فیصلہ آنا ابھی باقی ہے, جس میں دوران ٹرائل کارروائی کی تفصیلات سن کر انتہائی پریشان کن معاملات سامنے آئے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کو اب جب بتایا جا رہا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے کہ ایک سینئر وکیل کہہ رہا ہے انتہائی پریشان کن معاملات سامنے آئے جو کہ سراسر قانونی اور آئینی روشنی میں زیادتی کی آخری حد ہے. یہ میاں علی اشفاق صاحب نے, آئی مسٹ سے کہ اٹس اے بریو ٹویٹ فرام ہم. پھر آگے وہ کہتے ہیں اگر اسی طرح کی سر عام سپریم کورٹ کے آرڈرز کی دلیری سے خلاف ورزی ہی کرنی تھی اور قانون کا تمسخر ہی اڑانا تھا تو نام نہاد فرضی اور رسمی ٹرائل کرنے کی بھی زحمت کیوں کی. اب وہ ملٹری عدالتوں میں ہونے والے ٹرائل کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ سوالات اٹھا رہے ہیں. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کوئی بھی 9 مئی جیسے واقعات کو سپورٹ نہیں کرتا. میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا کہ 9 مئی صرف قابل مذمت نہیں ہے, قابل نفرت ہے, لیکن جو افراد ملوث ہیں ان کے معاملات چلائے جائیں. اب جیسے میری رائے ہے, یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ وہاں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر گاڑی کی چھت پہ بیٹھی ہوئی کہتی ہیں تم دونوں بھی باہر آ جاؤ, کوئی اندر نہیں جائے گا, مت جاؤ. تو یہ کنڈکٹ یاسمین راشد صاحبہ کا ہے, لیکن یاسمین راشد صاحبہ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 76 برس کی غالباً عمر ہے, خاتون ہیں, بزرگ ہیں, بیمار ہیں, کینسر پیشنٹ ہیں, اور ان کے معاملے میں جس طرح کا اس وقت اس حکومت کا جیل میں بھی رویہ ہے وہ آپ کے سامنے. تو میاں علی اشفاق کہتے ہیں کوئی بھی 9 مئی جیسے واقعات کو سپورٹ نہیں کرتا, نہ کرنا چاہتا ہے, لیکن اس طرح کے واقعات کی آڑ اور سہارا لے کر ایسے نام نہاد فرضی اور رسمی ٹرائل پر مبنی کارروائیوں کی حوصلہ شکنی 9 مئی کے واقعے سے زیادہ بڑھ کر کرنی ہوگی. سپریم کورٹ متوجہ ہو اور اس طرح کے جاری کردہ مسلسل غیر آئینی عمل پر توہین عدالت کی کارروائی بھی کرے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کی جو عدالت ہے, یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر اس حوالے سے بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیوں نہیں بیٹھے. جب پہلی بار بھی یہ معاملہ آیا تھا تو تب بھی قاضی صاحب اڑ گئے تھے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا. اس سلسلے میں ایک بہت سینئر ماہر قانون ہے, ابوذر سلمان نیازی, بیرسٹر ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ قاضی صاحب اس کیس میں اپیل میں بیٹھیں گے. یہ 5 رکنی بینچ جب فیصلہ دے دے گا, معاملہ اپیل میں جائے گا, دونوں سائڈ سے اپیل میں جا سکتا ہے. یہ فوجی عدالتوں کو بینچ برقرار رکھ سکتا ہے, فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتے, بینچ یہ فیصلہ دے سکتا ہے, اور ممکن ہے کوئی درمیان کا راستہ بھی نکال دیا جائے. تو بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب کہتے ہیں کہ پھر ہوگا کیا. ان کی رائے میں قاضی صاحب مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس, وہ اس کیس میں جب معاملہ اپیل میں جائے گا تب بینچ کا حصہ بنیں گے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے اس کیس میں. لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال ابھی آپ دیکھیے, ماہر قانون خود کہہ رہے ہیں
کہ بہت حوصلہ افزا نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ جب عام عدالت میں بھی ٹرائل ہوگا تو وہ عدالت میں ہی ٹرائل ہوگا نا, وہ عدالت جو بھی فیصلہ دے گی وہ قانون کے مطابق ہی دے گی. اور اب تو اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ باقاعدہ اپیل کا پروسیس موجود ہے, تو آگے بڑھا جا سکتا ہے. 5 رکنی جو بینچ ہے وہ جو بھی فیصلہ دے گا وہ اس سے آگے جا کر اپیل میں جا سکتا ہے. یہ ہمارے سامنے کی چیز ہے, تو دیکھیں کیا بنتا ہے اس کیس کا. یہاں میں آپ سے اور عرض کروں کہ غلام احمد بلوچ صاحب وہ میاں نواز شریف صاحب سے ملنے پہنچے, اور پھر اس کے بعد ایک تکلیف دہ ویڈیو ہمارے سامنے آئی. بزرگ سیاستدان غلام احمد بلوچ صاحب میاں نواز شریف کے گھر کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اندر بتا دیا ہے, ملاقات نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں میں نے اندر بتا دیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم بزی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. یعنی اگر غلام احمد بلوچ صاحب کو آ کے گارڈز وغیرہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ اندر سے جواب لے کر آ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ ہم بزی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, تو کس قدر تکلیف دہ صورتحال ہے یہ. یعنی میاں صاحب جو ہیں وہ ایک شخص ان سے ملنے آیا, وہ پاکستان واپس آئے ہیں, تو میاں صاحب مل لیتے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میاں صاحب بزی ہیں بچوں کے ساتھ. اور پھر وہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد, جواب سننے کے بعد چلے جاتے ہیں. کسی بھی طور پر ایک اچھی صورتحال نہیں تھی, لیکن بہرحال یہ صورتحال ہمارے سامنے ہو چکی ہے. اور اب یہاں سے میں آپ سے عرض کروں کہ پی آئی اے, جاتے جاتے آپ کو ایک خبر دوں, اس کا جو مالی بحران ہے یہ برقرار ہے, بلکہ ہم مسلسل اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو پی ایس او نے اب پی آئی اے کو ایندھن کی فراہمی میں مزید کمی کر دی ہے. ایک ٹریولنگ کے سلسلے میں اپنے ایک دوست ہیں ان سے کچھ معلومات حاصل کر رہا تھا, اور ایک اور دوست کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ٹکٹس وغیرہ ہیں باقی ایئر لائنز دیکھ لیں, آپ ایئر سیال دیکھ لیں, ایئر بلو دیکھ لیں, آپ سرین دیکھ لیں, پی آئی اے کو اوائڈ کریں, کیونکہ پی آئی اے میں جانا بڑی خواری کی بات ہے. اس وقت آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے, پتہ چلے گا فلائٹ کینسل ہو گئی ہے, تو بہت زیادہ خواری ہوگی. ہوا یہ ہے کہ ملک بھر سے مزید 25 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں. کراچی سے اسلام آباد, کوئٹہ, بہاولپور, گوادر, ملتان اس کی پروازیں مسلسل ایندھن کی عدم فراہمی پر بار بار منسوخ ہو رہی ہیں. 25 پروازیں پورے ملک میں منسوخ کی گئی ہیں کیونکہ ایندھن کا ایک عدد بحران ہے, اور اس کی وجہ سے پی ایس او نے, پاکستان اسٹیٹ آئل نے پی آئی اے کو جو ایندھن کی فراہمی ہے وہ روک دی ہے. اور اب یہ مشکل جو ہے یہ صرف مسافروں کی مشکل نہیں ہے, یہ اس حکومت کی بھی مشکل ہے. نجکاری کا عمل ہے. پی آئی اے ایک سفید ہاتھی بنا ہوا ہے, اور یہ سفید ہاتھی جو ہے وہ لوگ جو پیسہ خرچ کر کے پی آئی اے کا ٹکٹ بھی لیں گے ان کے لیے بھی مصیبت ہے. اس وقت میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتا دوں کہ جو پی آئی اے کا ٹکٹ ہے وہ بھی اس وقت سب سے مہنگا ٹکٹ ہے. تو یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے. باقی لوگ جو کمپٹیشن میں ہیں وہ اکنامیکل بھی ہیں, آن ٹائم بھی ہیں, سروس بھی اچھی ہے, تو پھر ہم گریٹ پیپل ٹو فلائی ود اس لوگوں کے ساتھ اپنی قومی ایئر لائن کو چلائیں گے کیسے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.